الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات، علماء گرامی قدر، سامعین ذی وقار، نعیمی صاحب نے مجھے فون پر کہا، باقاعدہ دعوت نہیں ملی، میں بڑا نک چڑھا آدمی ہوں، سمجھ آئی نا؟ تو نورانی صاحب کے حوالے سے صرف ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں فون سن کر یہاں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں، مطلب ہے جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو نہیں ڈرتے وہ علم والے نہیں ہیں۔ اچھا، علم کی اللہ نے تفصیل نہیں بیان کی بھائی، علماء تو فرما دیا، ہم کہتے ہیں فخر العلماء، سید العلماء، مرجع العلماء، محور العلماء، بڑے بڑے القاب لوگوں کو دیتے ہیں، علماء کا مرکز۔ تو علم جو ہے کیا علوم متداولہ ہیں جو منطق، فلسفہ، صرف، نحو، بیان، تفسیر، حدیث، معانی، بدیع، میراث، یہ جتنے علوم ہمارے ہاں متداول ہیں، اور الحمدللہ کچھ کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، تو کیا علماء سے یہ مراد ہے؟ بھائی عرف عام میں تو انہیں کو علماء کہا جاتا ہے نا، جو جنہوں نے یہ کورس مکمل کیا ہو، جو فارغ التحصیل ہوں کسی مکتب کے۔ علم یا عالم یا علماء کے لفظ کا، الفاظ کا اطلاق ان پر کیا جاتا ہے جو میں نے علوم گنے ہیں، ان میں وہ ید طولہ اگر نہ رکھتے ہوں، مہارت تامہ نہ رکھتے ہوں، تو کم از کم ان کو پڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس دور میں قرآن اترا وہ ایسی ذات پر اترا جو امی تھا، بظاہر اس نے اپنا زانو تلمذ کسی استاد کے سامنے تہ نہیں کیا۔ قرآن اترا امی پر، لیکن وہ امی کیسا تھا؟ بقول فیضی، امیوں دقیقہ دان عالم، ایسا امی جو کائنات کا دقیقہ دان ہے۔
دکا یا دکو کا معنی ہوتا ہے کوٹ کر، کوٹنا، سمجھ آئی؟ تو جس طرح ذرات کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں نا، اجزاء، یہ یعنی کوٹی ہوئی چیز، اتنی باریک چیز، تو فیضی کہتا ہے کہ ہے تو امی لیکن دقیقہ دان عالم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کائنات کے ذرات کی تفصیل بھی پوچھے تو اللہ اس کو باخبر کر دے گا۔ یہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں بھیجا، لیکن ان امیوں میں اور اس امی میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح ہماری اور ان کی بشریت کا فرق ہے، اسی طرح دنیا کے دوسرے امیوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا علماء سے کون مراد ہے؟ بھائی جب قرآن جس دور میں اترا اس وقت تو یہ علوم تھے ہی نہیں۔ بھائی میری بات بھی سنیں نا، آپ نے شاید یہ کتابیں میں یہ باتیں نہیں پڑھی ہوگی جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں غور کریں، دیکھیں اگر کسی کتاب میں ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ قرآن میں غور اور خوض کیا کریں، تدبر کریں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں مدینہ شریف میں کون سا مدرسہ تھا جس میں لوگ سرو ناو پڑھتے تھے، منطق پڑھتے تھے، اصول شاشی پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے، ہے جی؟ کون سا درس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سمجھ آئی؟ تو کون سا درس تھا وہاں؟ بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا ہوگا اس موضوع پر، اس آیت پر، لیکن جو میں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد کوئی بیان کرے گا۔ بالکل بالکل۔ تو کون سے وہ علوم تھے؟ کوئی مدرسہ تھا، کوئی مدرس کون تھا؟ آج تو سینکڑوں مدرس پھر رہے ہیں، قراء پھر رہے ہیں، حفاظ پھر رہے ہیں، وہاں مدرس کون تھا؟ تو جب مدرس ہی نہیں، مدرسہ ہی نہیں، تو علماء کون ہیں؟ جب نہ مدرسہ ہے نہ مدرس ہے تو علماء کون ہیں؟ سمجھ آئی؟ یاد رکھیے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ مطمئن ہوں گے۔ یہ میرا ہی سوال ہے اور میں ہی جواب دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے مخاطبین اول صحابہ کرام ہیں جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، حضور کے چہرہ انور کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ اول مخاطبین قرآن یہ لوگ ہیں۔ ایمان کے حوالے سے، احکام کے ابلاغ کے حوالے سے اور فضائل کے حوالے سے جتنی قرآن مجید میں آیات ہیں ان کے مخاطبین اول صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام ہیں، اور جن میں اللہ نے کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو مخاطب فرمایا وہ آیات واضح ہیں، ان سے صحابہ اور اہل بیت خارج ہیں، وہ مخاطب نہیں ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے علماء کس کو کہا؟ آج کا مولوی، آج کا عالم یہ سمجھتا ہے یہ آیت پڑھ کر
کہ اس کے مخاطب ہم ہیں، کیونکہ ہم درس نظامی کے فارغ ہیں، ہم صرف ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا یہ پڑھ لیتے ہیں جی، منطق جانتے ہیں اور تمام اس کی کلیوں پر بھی کلی عبور رکھتے ہیں، جزیات پر بھی عبور رکھتے ہیں جی، کنز و ہدایہ کو بھی جانتے ہیں، تو ہم عالم ہیں، علماء ہمیں کہا ہے۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ مدرس تھا، نہ کوئی علم ظاہر تھا، نہ کوئی کتاب کی صورت میں کوئی علم موجود تھا۔ آسی یہ سننے کی باتیں ذرا اردو بھی چلے آئے گی جی۔ تو اب یہ ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ ہمیں اللہ نے مخاطب کیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ اول مخاطبین صحابہ کرام ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ خبر دے رہا ہے کہ میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ ابلیس سے کیوں راضی نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں خشیت الہی نہیں تھی، وہ اللہ سے ڈرا نہیں، اللہ سے ڈرا نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو سجدہ کرتا، اللہ کا حکم مانتا۔ تو جہاں ثابت کیا ہوا، ایک اور غلط فہمی، مجھے بھائی یہ ذرا نقطہ اس طرف متوجہ کیجئے گا اگر میں بھول گیا، ایک نقطہ اور وضاحت کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ عام طور پر کہ کسی آدمی کی تذلیل کرنا مقصد ہو، کسی مولوی صاحب کی، کسی عالم کی، کسی پڑھے لکھے کی، تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر۔ بھئی پڑھے لکھے سے کیا ہوتا ہے، شیطان تھوڑا عالم تھا، یہ آپ سنتے ہیں نا فکرہ عام طور۔ تو یہ علماء کو ذلیل کیا جاتا ہے یہ فکرہ بول کر، علماء کی توہین کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس انسان کا ذاتی کوئی عمل ہوگا تو آپ اس کی وجہ سے اس کو برا کہیں، اس کے علم کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس کا علم کیا ہے؟ اس کے پاس قرآن مجید ہے، اس کے پاس حدیث ہے، اس کے پاس فقہ ہے، اس کے پاس علم تو یہ ہے۔ تو آپ کہیں جناب کہ وہ شیطان بھی بڑا پڑا ہوا تھا، بھائی آپ کو کوئی خاص رپورٹ آئی ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ کیا آپ کے خاندان کا کوئی بندہ اس کا شاگرد ہوا ہے؟ آپ جو آئے دن علماء کی توہین کرتے ہیں، علم جو پڑھے لکھا ہو اگر اس سے ان بن ہو جائے اور نہ بنائے تو آپ اس کو شیطان قرار دیتے ہیں۔ اس مولوی کا کیا ہے جی، شیطان تھوڑا پڑا ہوا ہے؟ بھائی شیطان پڑا ہوا ہے، یہ عجیب بات ہے، شیطان نے کہاں پڑا؟ یہ تو آپ بتائیں، اور کس کتاب میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میں پیش کرتا ہوں دلیل کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ علم والا مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو جو ڈرتے ہیں وہ حکم مانتے ہیں یا انکار کرتے ہیں؟ اللہ فرمائے آدم کو سجدہ کر، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا۔ تو انکار وہ کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں؟ نہیں، انکار وہ کرتے ہیں جو نڈر ہوتے ہیں،
نہیں ڈرتے. تو اللہ نے فرمایا جو ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں. تو شیطان ابلیس نہیں ڈرا تو عالم کا قرآن کی نص سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ ابلیس عالم نہیں ہے. بولے اگر کسی کو اعتراض ہے تو بے شک کرے. بھائی اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا وہ عالم ہوگا. تو علم کا نتیجہ خشیت الہی ہے. اللہ سے ڈرنا علم کا ثمرہ ہے. تو جو نہ ڈر ہو اللہ سے نہ ڈرے وہ ابلیس ہے یا ذریت ابلیس سے تعلق رکھتا ہے. ہے جی ابلیس کی ذریت سے یا اس کا تعلق ہے کیونکہ وہ ڈرتا نہیں. تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں. تو آپ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو راضی کس لیے ہوا کہ جو اللہ سے ڈرے اس پر اللہ راضی ہوتا ہے, یا جو اللہ کی گستاخی کرے, نہ ڈر ہو, گستاخی کرے, دریدہ دہنی کرے, انکار کرے, اکڑے, اس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ بتائیے. جو ڈرے. تو اللہ نے جو صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اللہ اس لیے راضی ان سے ہوا اور یہ اللہ سے ہوئے کہ اللہ اس لیے راضی ہوا کہ یہ اللہ سے ڈرے, کیونکہ ان کے آقا بھی اللہ سے ڈرتے تھے. تو آقا اللہ سے ڈرتا ہو اور کیسا یہ ممکن ہے کہ اس کے غلام اللہ سے نہ ڈرتے ہوں؟ ہے جی. تو اللہ سے ڈرے, یقیناً ڈرتے تھے, تو اللہ اس لیے راضی ہوا. راضی ہوا نا. تو اللہ جن سے راضی ہو جائے ڈرنے کی وجہ سے, تو اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرتے ہیں وہ علم والے ہیں. تو صحابہ علم والے ہوئے کہ نہیں؟ صحابہ علم والے ہوئے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ نے مخاطب فرمایا, مخاطبین اول چونکہ صحابہ ہیں, اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم والے ڈرتے ہیں اور جو میرے مخاطب ہیں یہ سب علم والے ہیں. میرے رسول کے پاس بیٹھنے والا کوئی جاہل نہیں ہے. کیوں کہ وہ مدینہ العلم کے پاس بیٹھنے والے ہیں. مدینہ العلم ہے. علم کے شہر میں رہنے والے جاہل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا ایک جرنل خطاب ہے. اس کے پہلا جو مخاطب ہے طبقہ وہ صحابہ ہے, پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر ان کے ساتھ جو دوسری صدی, تیسری صدی. پھر جب یہ علم کتابی صورت میں مدون ہوا اور لوگ اس مختلف مکاتب سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے نکلے, تو اس کے بعد علم کا اطلاق شخصیات پر کیا جانے لگا کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. سمجھا ہے. اس حسن ظن پر ان کو علماء کے لفظ سے یاد کیا گیا. یہ حسن ظن رکھ. تو اگر ایک مسلمان یہ اس حسن ظن کو پر وہ پورا نہ اترے, کتاب و سنت پڑھے, دین کا علم حاصل کرے, مگر اس کے تقاضے پورے نہ کرے, جھوٹ بولے, فتویٰ فروشی کرے, رشوت لے, فتویٰ بدل دے, کسی امیر کبیر یا پیر کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے لگے,
تو وہ اللہ سے تو نہیں ڈرا نا، وہ ایسا آدمی اللہ سے تو نہیں ڈرا نا، تبھی ایسا کر رہا ہے۔ تو جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم والے ہیں وہ ڈرتے ہیں مجھ سے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا کریں گے یا کر رہے ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ اور جو لوگ، یاد رکھو ایک اور پہلو بھی، کہ جو لوگ بظاہر علوم دین حاصل نہیں کر سکے کسی وجہ سے، لیکن ان کے ہر قدم پر اللہ کا ڈر ان کے دل میں موجود ہے، ہیں ان پڑھ، جاہل ہیں، ان کو لوگ جاہل کہتے ہیں، علماء جو ہیں وہ جاہل کہتے ہیں، یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن اللہ کا ڈر ان کے دل میں موجود ہے، ہر قدم پر کسی کا حق نہیں مارتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، اور معاملات جو ہیں زندگی کے جو آپ جانتے ہیں ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں، تو ان میں حق تلفی نہیں کرتے، اور ہر قدم پر ان کو اللہ کا ڈر رہتا ہے، وہ اللہ کے اس آیت کے نزدیک علماء میں شامل ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے۔ ہے جی، تو یہ ان کا جو نخرہ ہے یہ تو ختم ہونا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بھائی اللہ کا خوف ہے ہی نہیں تمہیں، منہ پر جھوٹ بولتے ہو، ممبر پر جھوٹ بولتے ہو، ابھی کچھ کہا ابھی کچھ کہہ رہے ہو، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ دوبارہ کہ تھا، وہ کسی کا استاد کا شعر یاد آیا کہ تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، اے ہون تو اور گل پہ کرنا ہے تے ہون اور شروع کر دیتی ہے، اے ہون 2 منٹ پہلے کے پہ آہنا ہے تے ہون کے پہ آہنا ہے، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ وہ جیبا تلے کوئی جیب چھپائی ہے یا سمجھ آئی نا؟ چونکہ محفل یہ قسطیں باہر بھی جائیں گی نا تو پھر سارے جو اردو زبان جانتے ہیں وہ پنجابی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں ذرا اردو میں کر رہا ہوں بات، تو آپ ذرا پنجابی کی چسکا ہاں چسکا چلو نال نال وہ بھی چلنا رہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معیار پر کون پورا اترا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ اکبر، شے جڑی نظر نہ آنی ہوئے نا، اے کرے بارے تسی تکو کہ کوئی بزرگ نہ تکنا ہوئے بندہ چوری کر کے اے وڈکا کوئی کار نہ بندہ کوئی نہ ہوئے نا، بندہ ایک چیز چانی چاہنا ہوئے، بندے کو ڈرنا ہے بھائی دادا تکنا پہ ہے، پیو پہ تکنا ہے، کوئی بڑا بھرا پہ تکنا ہے، ماں بھی تکنی ہے، ہمشیرہ بھی تکنی ہے، تے خوف لگنا ہے، اس نے خوف نال بندہ چوری نہیں کرنا، یا اور کوئی کام جڑا ایسا ہے جڑا تک سن بھائی کوئی تک سی تے منع کر سی نہیں کرنے لگا۔ خوف ایسی چیز ہے مجازی خوف، عام جا خوف ہے، کوئی خوف تے نہیں بندے کو ڈرنا، مگر بندہ ڈر بننا تے جیڑی چیز نظر آ رہی ہوئے بندہ اتھے ڈرنا ہے، پاویں اپنے جا بندہ ہے، اپنے جا بندہ
کوئی اتوں بھی نہیں لتھا آپ جائے اس کو ڈرنا ہے بندہ تے وہ لیسا کمثلہ ہی شیء تے اس نے تے مثال ہے ہی کوئی نہیں اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اس نہ دا کوئی نہ شریک ہے نہ سہیم ہے نہ کوئی ہمتاو ہے نہ ثانی ہے نہ نظیر ہے نہ مثیل ہے نہ مثل ہے نہ مماثل ہے تے صرف وہ نظر نہیں آنا تے اس کو بندہ نہ ڈرے کیڑی چلی گل کیمرے لگے ہونے نا ایئرپورٹ تے بھی لگ پے رہے خیال رکھو ہاں تے کیمرے لگے ہونے تے بندہ دکانہ تے ہون لگے ہونے کیمرے تے بندہ ڈرنا ہے جو کوئی چیزاں ہاتھ پاواں تے کیمرہ محفوظ کر کے نہیں سی تے پتہ ہوئے تاں تا ہلنا ہی نہیں نا یہ نہ بھی پتا ہوئے تے ڈر ہونا ہے مت لگا ہوئے اے مت لگا ہوئے اے بھی چوری نہیں کرن دینا تے تدا یقین ہے کہ تدا اے آنا ہے کہ مت ہوئے او ہے او یقیناً ہے مت ہوئے نہیں یقیناً ہے تے پھر تو اس کو نہ ڈرے تے پھر تو کتھے نہ عالم ہے تینے کول تو او ان پڑھ چنگے نے جڑے ہر قدم تے اللہ کو ڈرنے نے اللہ کو ڈرنے کسی نال زیادتی نہ ہوئے کسی نال دل نہ دکھے او انہاں پڑھیاں لکھیاں کو او ان پڑھ تے جہل لکھ درجہ بہتر اور اس کے مخاطب وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء امام شافی چھوٹے جے ہے ڈرنے نہیں گل میں دساں گل یاد آ گئی 10-11 سال کی عمر یہ آنا جی غیر مقلد جڑی تقلید نہیں کر رہے اساں کیڑی لوڑ ہے جی حدیثاں پڑھیاں ہی ساریاں اسی آپ بڑے بڑے علامے ہیں اساں کسی امام نے پیچھے ٹرنے نہیں کیڑی لوڑ ہے نہ 2 دن اگے کوئی امام بنا چھوڑے کسی امام ہی نہیں مننے اندازہ لو تے تعلیم بھی کوئی نہیں خالی اولیے بنائے نے آنا وینا ککھ نہیں چٹے صاف فقط وسلام انگوٹھا تے شباتاں انج بنیاں پتہ لگنا ہے دورو جبریل علیہ السلام پہ آنے بندہ ڈر وینا ہے بھائی بڑی ہیبت علم ہے دورو پتہ لگنا ہے کہ بندے بڑی ہیبت علم ہے اگے نیڑے آوے گل کرے تا جہالت نہیں فلم ہے وہ تبلیغ پہ کرنے جناب جناب مسئلے نہ پتہ نہیں وضو نیا سنتا پتہ نہیں مستحبات پتہ نہیں ذرا ہور فقہ تے اتے ونجو تو نہ پتہ کوئی نہیں ایڈے ایڈے مسئلے جناب اساں کوئی درس نہیں کتاباں کچھ پڑھیاں ہیں بہت بڑے عالم نہ صحیح پر کچھ نہ کچھ اس دنیا وچ گزرے ہیں سی یقین کرو کہ ائمہ کا جس وقت اختلاف ہوتا ہے ایک لفظ پر تو حنفیوں ہمیں کوئی خوشامد نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی اس لیے کہ یہ میرا خطاب وہ جملہ یہ جملے وہ بھی سنیں گے جو ابو حنیفہ کو نہیں مانتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوشامد نہیں ہے ابو حنیفہ کی لیکن آؤ امت کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہم جیسے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں آؤ میں عبارت تمہیں دیتا ہوں تم اگر ان کو نہیں مانتے تو تم مجھے تیسرا راستہ نکال کر دو
کہ اس آیت کا پھر مفہوم کیا ہے؟ اگر نہ تم شافی کو مانتے ہو، نہ ابو حنیفہ کو مانتے ہو، نہ مالک کو مانتے ہو، نہ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہو، تم کسی کے تقلید نہیں کرتے، تو آؤ مجھے بتاؤ، ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہمارے کوئی رشتہ دار ہے؟ بھائی 1200-1300 سال ہو گیا وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہمیں کوئی ان کا خوف بھی نہیں ہے، کوئی سامنے کی بات بھی نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوں۔ کیا بھائی آج ہم ان کا نام جپتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، تو ہم کیوں خوشامد کریں ان کی؟ آؤ نا علم کی دنیا میں رکھو نا قدم، پتہ چلے کہ ابو حنیفہ کی فراست ذہن کا مقام کیا ہے۔ میں بچے کی بات بتاتا ہوں، بچے کی، امام اعظم بعد کی بات ہے، وہ تو امام اعظم ہے نا۔ میں ایک امام اصغر کی بات بتاتا ہوں، چھوٹا سا امام شافی، خلیفے عباسی زنانیہ طلاق چاہ دیتی، اے کھلے لفظ سنو مزہ کر، اسی بھی بڑی اردو نستعلی کی بول کے نیا، لکھنؤ کی زبان ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی تیور آتے ہیں گفتگو کے، لیکن میں ذرا سیدھی پدری پنجابی پہ بولنا، تسی سارے پنجابی، تسی لکھنؤ ہی جمے ہو سارے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگاں نی عقلاں نے مطابق گل کرو، سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا کہ چھوٹا امام شافی کی ہویا، شافی صاحب رحمت اللہ علیہ 10-11 سال کی عمر، اس دا دماغ دیکھو اللہ نے کہ بنایا ہے۔ اس نے کوئی گل ہوئی، میاں بیوی دا جھگڑا پہ گیا تے عباسی نے طلاق چاہ دیتی، اس آکھیا بیوی آکھیا خاوند کہ تو تے ہے ہی دوزخی ہیں۔ آج کل یہ زنانیاں بھی بڑیاں ڈاڑیاں، آج تک کل تک چنگا پالا اور بھی کچھ کر چھوڑنیاں تے جنے بیچارے سر ہی نہیں چاہنے۔ ہاں تے اس جناب آکھیا کہ تو تے ہے ہی دوزخی، اس آکھیا کدے میں دوزخی آنا تے تو دا طلاقاں، یہ ہن طلاق معلق ہو گئی۔ بھائی ہن کے پتہ لگے کہ دوزخی ہے یا جنتی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی ہو وہ تو نص کر سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، فاروق فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ایک منٹ، نبی تو نص کر سکتا ہے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، جا جانوی ہے تو وہ تو مالک ہویا، تے جڑے آنے جی اللہ اختیار ہے انہاں نہیں، رسول اختیار نہیں اللہ ہے۔ بھائی رسولہ اختیار ہوئے تو تساں بل آنا اے میں اختیار نہیں گل دسنا، گل سنو، دیوبندی بھی سنے، غیر مقلد بھی سنے، وہابی بھی سنے، سارے حضرات سنے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی میرا ایک تجزیہ ہے، حدیثیں سب پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے دا بندے جنتین، حضور کس طرح پتہ لگا اے جنتی؟ کیا کوئی قرآن دی آیت ہے انہاں دے جنتی ہونے تے؟ بولو، اے جڑے پڑھے لکھے ہو تو تسی تو بولو نا، کوئی آیت ہے؟ نہیں، آیت کوئی نہیں۔
حضور فرمایا اے 10 جنتین. اچھا ہوں ذرا ایک تجزیہ آنن اے نصیر الدین جڑا ہے نا یہ عجیب گلاں کرنا ہے. بعض تو خوش ہونے پہ گل ٹھیک کرنا ہے، بعض وٹ پینا ہے مرچاں لگنیاں اندر کھال بننا پہ کتوں کڈ کے آندی مولوی پھر ونن اسی پڑھنے رہے ہیں ساری عمر اس کتوں کڈ آندی گل. اوے میرے علی نے گھر جمیا صرف جمیا تو نہیں آ علامہ وارث بھی بنایا اس نے علم ہے جی کہ 10 جنتی نے تسی مننے ہو کہ نہیں؟ دوابیاں کو پوچھو منن کہ نہیں منن، دیوبندیاں کو پوچھو منن، غیر مقلدہ کو پوچھو منن کہ اے 10 بندے جنتین. میں رسول اللہ نے علم غیب نہیں سب تو وڈی قرآن دے تجزیے وچوں دلیل پیش کر رہا. سنو علماء اور بیان کریا کرو اس فقیر دی دلیل ہے. ایک اور خطاب ہے میں جامع مسجد پنڈی دے وچ کی تھی آ گئی گل. حضور نے فرمایا 10 جنتین تو 10 جنتین. حضور فرمایا اے 10 جنتین تو 10 جنتین. حضور تو فرمایا اے 10 جنتین تو 10 اے جنتین. اچھا ہوں جنتی بندہ تا آ سکنا ہے اللہ تے فرمایا ابو لہب جے اے جنمی ہے اس نے ہاتھ ترٹ گئے گیا دفع ہو گیا. کیوں؟ اللہ انجام جاننا ہے. اللہ تے انجام جاننا ہے. ابتدا تو انجام تک ہر جزی زندگی کا ایک ایک ذرے کی جوں کی رفتار کے ساتھ جو زندگی چلتی ہے اس کے احوال کو بھی جانتا ہے. اللہ تا مستقبل تک اخیر مکڑے تک جاننا ہے. تو تا آنا ہے رسول نہیں جاننا تے جسا نہیں پتا کہ ایسی موت کنجو سی وہ جنتی کن جا سکنا. جس بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا کل انجام کیا ہوگا تسی سارے بیٹھے ہو ایک کوئی عقیدت نہ گل پہ کرنا اس واسطے کہ اے کیسٹ دیوبندی بھی سن سی وہابی بھی سن سی وہ آکسی کہ اپنے نبی نہیں تعریف کر رہے ہیں. کیوں نہ کرنا تعریف بھی کرساں سانا حق بننا ہے. اسی غلام جی ہاں ساڈا آقا جے وے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یوں تعریف نہیں کر رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں دلیل پیش کر رہا ہوں اس کو رد کرو. حضور فرمایا جنتین تسی دسو اے 10 جنتین نا تے کل تسی کے کرسو ماذا تک سے بغدا کوئی خبر ہے کسی ہاں؟ آج ایک بندہ متقی وقت تے کل ایسا عمل کرنا ہے کہ وہ جہنمی ہو جانا ہے. تہاڈی نظر تو متقی ہے نا اللہ نو علم ہے کہ تو جسا متقی سمجھنا رہا راتی 12 بجے تک گیا اس تو بعد گیا جہنمی ہو گئی. یا اللہ کیوں کالتا ہے بڑا زاہد مرتاز ہے اور تو دا جاہل تو دا کیا پتہ ہے اس ہے فلانا عمل کی تے گیا میں نے کھاتے ختم ہو گئی. سمجھ آئی؟ اے علم اللہ میں تے تساں کے پتہ ہے جی کل تسی کے کرسو میں کے کرساں. مطلب ہے کہ رسول اللہ نے جن کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں حضور کے سامنے ان کے آخری لمحات تک ان کی زندگی کے اعمال کی ریل چلائی گئی. مستقبل میں کیونکہ سارے حضور کے بعد فوت ہوئے ہیں اے 10 حضور تو بعد فوت ہوئے ان کے پہلے ہوئے بعد ہوئے نا تے حضور پہلے ہوئے تے مستقبل ہو ہویا جڑا اگے آیا ہے.
تے حضور پہلے دسیا یہ جنتی، مطلب ہے کہ آپ نے دیکھ کر ان کی زندگی کو جنتی کہا کہ ان کی وفات جو ہوگی، ان کی اختتامی جو لمحات ہیں حیات کے، وہ مکمل ایمان پر ہوں گے۔ تے اسا علم غیب نہیں آہنے تے اور کسا علم غیب آہنے نے؟ شبلا تو دہلے تک پتہ نہیں لگا کہ علم غیب کے وے اور تینڈے عیب کے وے یا تو موتی۔ دسو مولویو گل مزہ کیتا نے کہ نہیں؟ ہاں اے گل ہے عقل منفی گل جڑی میں تجزیہ کیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام شافی جناب ہوں دنیا میں ڈنڈ پئی، شور مچیا ہے، خلیفہ پچھتایا، اس آخیا کہ آخ تو بیٹھا ہوں پر ہوں میں کہ کرا، اے مولویاں کول بنجو اہل علم کولو فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہوں نہ جاننا ہوں کس کول پوچھا؟ سارے آخیا طلاق 3 دے بیٹھے ہیں، ہوں تینے جنتی جہنمی ہونے نا فیصلہ کون کرے؟ رسول دنیا تو تشریف لے گئے، کوئی صحابی بھی نہیں فیصلہ کر سکنا، اہل بیت وچ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکنا، وڈے تو وڈا علامہ غوث زمان قطب الاقطاب نہیں فیصلہ کر سکتا کسی کے متعلق کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ 3 دن بغداد میں شور پڑا رہا، لاکھوں کا مجمع رہا، جید علماء فقہا اور بڑے بڑے دانشور مفکرین مدققین محققین سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ طلاق ہو گئی۔ امام شافی 10 سال نہیں عمر نہ بچہ، بھیڑ تک کی تریے دن ہوئے کہ ڈنڈ پہ یہ لکھا نہیں دنیا کٹھی ہوئی ہے، ہویا کہ وے اکھے اس طرح جی جھگڑا پہ ہے، خلیفہ طلاق دے بیٹھا ہے تے ہونے سارے فقہا مجتہدین کٹھے ہوئے کوئی صورت کڈو، دلیل نہیں لبنی پئی ہے جنمی ہے یا جنتی ہے۔ نبی دنیا تو تشریف لے گئے، پیچھے دسے کون؟ غیب نہیں خبراں دینے والا تو ٹر گیا۔ سیدھی گل ہے نا، ایک کوڑی پہ لگے، میں پھر رپیٹ کرنا، غیب نہیں خبراں دینے والا تو تشریف لے گیا تے ہن کون دسے کہ جنتی ہے یا جنمی ہے؟ امام اس بچے آخیا 10 سال نے بچے، اے ماں آگے کھڑو، اس انہاں آخیا وہ توں کلے نہ بچہ توں کے گیا، بڑے بڑے بڈھے 80 90 سالہ نے فقیہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے بڑے، تو تھے کہ ان کے کر سے؟ اس آخیا ماں کھڑو تو صحیح اگے۔ امام شافی کو کندھوں پر بٹھا کر، اے بچہ 10 سال نہ 9 سال نہ چانے او مجمع بڑا لمبا مخلوق خدا بیٹھی ہے، اتھے ونج کے تھے امام شافی پہنچے، ادریس آپ نہ آیا، جس لئے پہنچے نا تو وہ بڑے بڑے لوگاں تکیا ہے، امام نے آکھا اے بچہ کدھر آ گیا؟ انہوں نے آکھا میں گل کرنی خلیفے نہ، امام شافی فرمایا، وہ بچہ بولیا، خلیفہ حیران ہویا بھئی 3 دن نہ پیڑ پہ ہے تے بڑے بڑے مجتہد تے ائمہ جڑے سر بغریبان تے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، بڑے بڑے فحول الاحناف بیٹھے ہیں، حنفیہ نے نر بیٹھے ہیں، فحل الاحناف تے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، مسئلہ نہیں ہے بچہ کدھروں آ گیا؟ امام شافی فرمایا دیکھو علم کی طاقت، 10 سال کا 9 سال کا بچہ خلیفہ وقت عباسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے تخت سے نیچے اترو اور مجھے اپنی جگہ پر بٹھاؤ، اس کے بعد تم سوالی بن کر میرے سامنے کھڑے ہو۔ ہے جی خیر خلیفے ہیں جناب، وقت پہ ہے 3 دہڑیا نا جدائی مار گئی اس آخیا ہوں تو تم بھی سیرا آخیا دے جتھے آخے
ہے جی خلیفہ اتر آیا امام شافی وہ بچہ 9 سال دا 10 سال دا بہ گیا ہوتے ہون ورتا حیرت ایک سارے علماء بغداد دے علماء سارے گم سمے بچہ کے بول سی فرماؤ لگے میں ایک سوال کرساں تیرے تے تو شریعت مصطفیٰ اور اللہ دے کلام دے سامنے اپنے آپ نو حاضر ناظر سمجھ کے سچا جواب دینی جھوٹ نہ ماری قطن ہے جی اس آخیا خلیفہ ہاتھ بان کے کھلتا ہے اس آخیا قبلہ جھوٹ نہ مرسا جو اسی سچ بیان کرسا امام شافی فرمایا کہ سنا کدے ایسا وقت تیری زندگی چ آیا کہ تو گناہ تے قادر ہویا ہوئے تے پھر اللہ نہ ڈر کو نماز چھوڑ دیتا ہوگی کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ تو گناہ پر کلی قدرت رکھتا ہو اور مگر تو نے اللہ کے ڈر سے صرف وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہو وہ سوچو لگ پیا ماضی نہیں ریل پھیریس کیونکہ بڑے کیس ہونے بادشاہوں نے بڑے کیس ہونے انہوں نے ظاہری فیس ہور ہونے تو کیس ہور ہونے فیس اور تے کیس اور جا جس ویلے جناب دسیا نا فرمایا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ ایک بڑی حسینہ جمیلہ لڑکی میری دسترا سے چاہیے اور اس میں آخیا کہ نکاح تو بات میں آخیا نہیں لیکن جس وقت میں کلی اس تے قدرت حاصل کر گیا بادشاہ وقت تے اس دی شرمندگی اور اس دا رونا ویکھ کے تے میں نو اللہ دا خوف آ گیا کلا کمرایا میں اللہ کو ڈر گیا جس لیے اس آخیا نا میں ڈر گیا فرمایا تو جنتی ہے امام شافی فرمایا تو جنتی ہیں علماء اٹھ پے فقہا اٹھ پے انہوں نے کہا کس دلیل پر امام شافی نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فرمایا پتہ نہیں ہے اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جیڑا بندہ اللہ نے سامنے کھلونے تو ڈریا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اللہ نے سامنے کھلونے تو جیڑا ڈریا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جس خواہشات نفسانیہ سے اپنے نفس کو روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہے آپ کو دیکھا ائمہ اربعہ کا مقام یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہے ارے تم کو کیا پتا ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ
ہے جی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ علم والے، میں ایک نقطہ آپ کو چھوڑ آیا تھا، مجھے کوئی یاد ہے آپ کو؟ ہاں، شیطان والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے۔ تو ابلیس نہیں ڈرا؟ نہیں ڈرا نا؟ کوئی ڈریا سجدہ کرے نا؟ تو مطلب ہے عالم نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا وہ عالم ہوگا۔ تو یہ جملہ آپ کسی عالم کی توہین کے لیے نہ بولا کریں اور اس کی شیطان کے ساتھ نہ ملایا کریں کہ ہم پڑھے لکھوں کو کیا سمجھتے ہیں، اس مولوی کو کیا سمجھتے ہیں۔ شیطان تھوڑا پڑھا ہوا ہے، پہلے تم شیطان کی تعلیم ثابت کرو۔ یہ معلم الملکوت والا جو جملہ ہے نا، یہ فرضی ہے، یہ کسی مستند کتاب میں نہیں آیا۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پڑھو پیچھو کی آیت کیجیے گی۔ قالوا، آنا پیچھے پڑھو نا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم سارے اسماء دسے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اندازہ لاؤ جی، اے سارے دیوبندی قرآن پڑھنے ماشاءاللہ۔ کلہا، کلہا نہ کہ میں نے ہے اینک وچوں نکلی یہ کلہا وچوں۔ ایک کلہا وچوں خارج ہے تے پھر کلہا کے شے وے۔ آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر پیش کیتا ملائکہ تے۔ تسی دسو انہاں نے نام۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اگر تسی سچے ہو نہ آہنے ہو خلیفہ نہ بنا کے بھیج، تسی دس چھوڑو نا، اس طرح میں بھیج سا۔ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، آنکھوں لگے اساں کوئی اتنا ہی علم ہے جتنا تو دساں سکھایا ہے۔ اس پہ میں دلیل پیش کرنا، اے ملائکہ مخاطب ان کے نہیں سونے بھائی علماء مولوی چس تک انہوں نے چھیڑیا نے تو پھر ان چس کے انہوں نے جڑے آنے شیطان جڑے اے فرشتیاں نہ استاد ہے، اللہ آنا میں نہ استاد ہاں، تو آنا فرشتے ابلیس استاد ہے، قرآن آنا میں استاد ہاں۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم تو سکھائے نا، اس آخیس کے ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اتنا علم ہے جتنا تو نے علمتا۔ علم الشیطان نے نہیں فرمایا، کیا بات، علمتا، اس کا مخاطب کون ہے؟ اللہ۔ فرشتے آنے پہ تے قرآن پہ گواہی دینا ہے کہ فرشتہ نے استاد اللہ ہے۔ الا ما علمتنا، تو آنے شیطان ہے انہاں نے استاد، معلم الملکوت ہے۔ دس اور قرآن نہیں گل منا کہ تینی اس ضعیف روایت نہیں گل منا، میں قرآن بھی جو بول رہا ہے جی۔ تے اللہ فرمایا میں سکھایا اے فرشتے میرے شاگردن، تے میرے شاگردن اے جسل میں نہ حکم دیواں تے نافرمانی نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے علماء کی توہین کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ بڑی بہت بری بات ہے کہ عام بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے جو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے، اے پڑھے چبل تعلیم یافتہ داند، پی
PhD ڈنگر. سمجھ آئی نا؟ اے آنے جی مولویاں کے پتہ ہے بڑا وہ ایک اور بھی بڑا بڑا ہویا ہے. کیا ہو تساں نے داداری انہاں کو پڑھنے رہن ابلیس کو لو انہاں نے بڑا خاندان تساں یاد ہے. کوئی اور طریقہ کرو, حیا کرو. اے علماء تساں نمازاں پڑھانے, یہی علماء ہیں. آج جو ابھی انس نورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ اسی حوالے سے کہ پیروں کو خانقاہوں سے نکلنا چاہیے, علماء کو آواز حق بلند کرنی چاہیے, تو یہ صرف نذرانے بٹورنے کا نظام نہیں ہے, حلوہ پوڑی اور کھیر کھانے کا نام نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ تو وہ تو اللہ حضور کا صدقہ دیتا ہی ہے سب کو, لیکن یہ ہے کہ کوئی مرد میدان کوئی نکلے باہر. کون ہے؟ نورانی صاحب علیہ رحمت بڑی جامع شخصیت تھی ان کی. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب دنیا سے ایسی شخصیات چلی جاتی ہیں تو بعد میں لوگ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یا وہ تشریف لے جاتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ ان کو ذلیل ہی کرتے ہیں, کبھی کوئی خامی کبھی کوئی خامی کبھی کوئی خامی, اور جب مر گئے سبحان اللہ جناب کیا شان تھی. یہ اس قوم کا طریقہ ہے. سانس لیتے ہوئے انسان کو یہ نہیں چھوڑتی. تو اب اچھے کلمات لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے کیا مرنا ضروری ہے؟ کہ کسی کو تعریف کرانی ہوئے تو آنے جی میں یا اللہ, یا تو پھر یہ ہوئے نا اللہ کچھ منٹ دے 2-4 دن بعد پھر پیج چھوڑ سا تسا. اتنے تو پکا پروگرام ہونا ہے جڑا ایک باری گیا مڑ کے نہیں آیا. تو یا تا کہ یا اللہ ہفتے ہفتے مار چھوڑ اے منی تعریف پیچھے کروں تو میں پھر آخسا السلام علیکم, وہ تو پھر آ رہا ہے پھر مذمت شروع ہوئے سے. تے بندے کو بچنا بڑا مشکل ہے. اس دی زبان جڑی ہے نا, ہائے ہائے ہائے, میں آنا اللہ یہ ہوٹھ 2 لائے نگے تالا تالا اے اندر ہی رہے آلہ. جس ویلے وگ پہنا نا پرنالا یا کھل بننا ہے ڈالا. جی جس ویلے کھل پینا نا ڈالا تے پھر بندہ آنا ہوں یہ تو شروع کرے اسی شروع کرا سبحان ربی اعلی, نماز ہی شروع کرو ہوتا. تے اللہ تعالی یہ چیز رکھیے عجیب. حضور فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث میں پڑھی حدیث تک وہ بندے نہیں جڑی اکھے جی بڑے فلانا ہے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے. حضور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ آگے عرض کی تھی کہ یا اللہ ایک میں عرض کرنا منیاں عرضاں کوئی تو موڑیاں نہیں. فرمایا موسیٰ تو میرا بڑا اولو العزم پیغمبر ہے, مانگ یار جو منگنا ہے مانگ, گل کیڑی ہے. تسانیاں نہ سن سا تے اور کسیاں سن سا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ, تسی تے میرے چنے لوگ ہو. تسانیاں نہ سن سا تے اور ہے نہ چبلانیاں سن سا جڑیاں تسانیاں تو ہی نہ کرنے. انہاں بھی گراہ چاہی دینا بھکھا دینا بھی نہ مرنا, اے مرنے جوگے بھکھے ہی نہیں, اے اسی جوگے نہیں, پر انہاں بھی دے چھوڑنا. تینا ممبر جو ہویا
تینڈا ممبر جو ہویا تینی محراب جو ہوئی لوگ آکسن رسول کریم نے ممبر تے بہنا تے بھکا ایسا لبنے ہی کاک نہیں تینے منہ پوچھے پھر بھی اس بے منہ چاہ دینا اس جوگا نہیں ہے تیرے عیب بھی کٹ دے تیریاں خامیاں بھی بیان کر دے پھر بھی میں دینا کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے میں آکھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تے تیرا شیوہ بھی ہے تو مکے دی زندگی وچ ساری عمر مشرکین کو بد زبانی دا سلوک ویکھے ہے برے کلمے ویکھے نہیں تو کدے بدعا نہیں دیتی پر او تا مشرک ہے اے تنی امت چی جمپ ہے اے مکے وچ او اتھے ہے تے اے اتھے میں کراں کہ وانت فیہم تے تو مینا چ بیٹھا ہے وانت فیہم تو مینا چ بیٹھا ہے میں ان کنج عذاب دیوائیں نا پہلے آتا میں آنکھ چھوڑیا کونو قردتن خاسئین پر اتھے میں کنج آکھاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام آکھیا یا اللہ منی عرض ہے تو ساتھ کڑی ویکھنا فرض ہے میں تو تک بادشاہ میں پیغمبرہ نہیں گل کر رہا اچھا موسیٰ علیہ السلام آکھیا یا اللہ منی عرض ہے نہیں 4-5 باری ویکھ رہے نا میں تے اکھے یا اللہ میں نے ایک عرض ہے عرض کر موسیٰ قبول ہوئے تے فرمایا منہ تو کاٹ اکھے یا اللہ میں نے ایک عرض ہے میں چاہنا میں نے پچھے جیسے میں اٹھ ونجا جڑا بندہ ماں ملن آوے او میں نے پچھے کنڈی بھی میں نے تعریف کرے ماں برا نہ بھائی سوال نبیہ نامی تک کو نہ جس ویلے تا منگنے پر جس ویلے منگ میں انہیں کوئی چاہے تے بہت ڈاڈی شے منگنے موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ میری تعریف کرے ماں چنگا آکھے جڑا ماں مل کے ونجے منہ تک سارے بولنے تعریف کرنے پیچھے کنڈی نہ حساب بڑا مشکل ہونا ہے آؤ آؤ کرنے پتہ نہیں کہ بکنے پیچھے تے مہربانی کر میں نے تے کرم کر میں نے واسطے خاص ہے میں نبی ہاں تینڈا پتہ ہے جواب کیا آیا جواب آیا موسیٰ تو اولو العظم پیغمبر ہیں 500 واری تینڈا نہ آیا ہے میں نے کلام وچ بڑا شرف ہے 7 معجزے تدا میں دیتے ہیں جی بڑا مقام ہے تینڈا لیکن اے او سوال کی تئی بڑیاں بڑیاں چیزاں تو منگیاں میں تو تا منگے تو سوا بھی بہت کوئی دیتا ہے لیکن اے او چیز منگیا کہ تینڈے پیچھے غیب ہو کے تینی تعریف کرے تینی برائی نہ کوئی کرے اے تاکہ اے میں مخلوق جڑی میں بنائیے اے ماں نہیں چھوڑنی تو تدا کون پوچھنا ہے اے حدیث شریف ہے جو حضور فرمایا آپ بیان فرمایا کہ فرمایا کہ ماں نہیں چھوڑنے دے جی اور دسو نا جس اللہ بنایا ہے اساں جڑا نہیں چھوڑنا او تدا تے ماں چھوڑ سی او کدے نہیں چھوڑنا تے اسی واسطے بندے ہاں جس لئے بندہ سا نکل ویندا ہے نا بندے نا تے میت کو لو کیوں ڈر لگنا ہے اور وجہ بہت ساری جاؤ سن وہ تفصیل ہے اس سے بھی میں بحث کر سکنا لیکن سب تو بڑی خوف نہیں وجہ ہے نا ماتے اٹھ کے پھر نہ وج ونجے بھائی اس نے جڑے زندگی چ ماں ہاتھ لگے نا کدے پھر اٹھ کلتا تے پھر کیا کرسی تا بندہ ڈرنا ہے اے چنگا لیٹیا ہی رہے انسان اے جی چیزاں بھی ہیں سمجھ آئی نا تے اللہ تعالی او دیوے زبان علم دی زبان دیوے تے حلم بھی دیوے علماء وقت پر
یہ ضروری ہے، مشائخ وقت پر یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام کے علم کے اعلاء کے لیے، علم اسلام کی سربلندی کے لیے یکجہتی کو اپنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں تقسیم شدہ مسلمان بھی کم از کم چند باتوں پر اکٹھے ہو جائیں۔ ساری باتوں پر میں نہیں کہتا، چند باتوں پر، ختم نبوت پر ہی اکٹھے ہو جائیں۔ اور باہمی تکفیر کا سلسلہ، کافر کہنے کا، یہ چھوڑیں۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں۔ ہاں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو چھوڑ کر آپ کی ذات کی بات جہاں آئے گی، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے۔ حضور کی ناموس کا مسئلہ اصولی ہے، فروعی نہیں ہے۔ نماز آپ آمین اونچی کریں، نیچی کریں، آواز دھیمی کریں، یہ اختلافی فروعی مسئلہ ہے، ٹہنیاں ہیں، فروعی فرع ٹہنیاں۔ جناب محمد الرسول اللہ کی عزت کا مسئلہ یہ اصلی مسئلہ ہے، یہ اصول کا مسئلہ ہے۔ تو اس پر سودا بازی نہیں کریں گے ہم، سمجھ آئی؟ حضور کی ناموس پر اگر حرف آیا تو ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے۔ یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل الاصول مسئلہ ہے۔ کیونکہ فاضل بریلوی نے مجھے یہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کا 2 منٹ ذوق چاہے تو میں بیان کروں۔ ہاں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل سبحان اللہ۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی۔ دیکھا اصل الاصول، اصل الاصول، اصل کہتے ہیں جڑ کو، اس کی جمع اصول، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ تو اصل الاصول کا اتباع جو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اس اصل کا اتباع، ادب اور اس کی حرمت وہی کرے گا جس کی اپنی اصل ہوگی۔ جس کی اصل ہوگی، کیونکہ اصل ہوگی، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اصل اس کی ثابت ہوگی تو اس کی فرع آسمان پر جائیں گی نا۔ او پھلسی پھلسی
نبی دا غلام ہویا تے پھلسی، نبی دا دشمن ہویا تے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور کملی والیا میں تیرے دشمنیاں اوترا کر کے مارساں، مقتوع نسل ہوگا، اس کی نسل نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو نام کوئی نہیں لے گا۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے سنو، میں ہوں مکا رہا گل، تسی تو سننے رہ سو، میں بھی شروع رہ سا۔ اے میدان اے مدینہ شریف تو فیض جاری ہے، سرکار مدینہ دا کرم ہو رہا ہے جی۔ لفظوں کی روانی سے پتہ چلتا ہے، لفظوں، مجھے اپنی ایک ربائی یاد آ گئی کہ لفظوں کی روانی سے پتہ چلتا ہے، اعجاز بیانی سے پتہ چلتا ہے، پیچھے ہے میرے ذہن کے طاقت کوئی القاء معانی سے پتہ چلتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ غلام ہی رکھے۔ اے توحید کم نہیں آؤ لگی، صرف سکی توحید نال کم نہیں چلا لگا، اساں سنہ کر خشک توحید سنہ کر محمد مصطفیٰ دے غم وچ وہنے والے اتھرواں نال۔ بڑا مفسر قرآن بنیا ہے، شیخ القرآن، شیخ القرآن۔ تو متعلم القرآن بن، شاگرد طالب القرآن بن، شیخ القرآن۔ وہ قرآن تو خود شیخ ہے، تو قرآن نہ بھی شیخ ہے۔ یار حد نہیں اکھے اے جی بڑے بے ادب، اے بڑے بے ادب جی، اللہ نے تسی بڑے نایا لے ہو، اسی ہوں ناواں تے تبصرہ کرا دے نا نشام ہی گم جے، چھوڑو پھر سے۔ میں عرض کر رہا کہ آخری ربائی میرا قطع لایا، میں ایک مصرع لایا قرآن دی آیت تے، اے بھی ذوق والی، ہر مولوی نہیں بول سکتا، سمجھ آئی نا؟ کوئی ذوق ہوئے، کوئی علم ہوئے، کوئی جودت ذہن ہوئے، نبوت فکر ہوئے، سمجھ آئی نا؟ تے پھر پتہ لگتا ہے بیان کے وے، خطاب کے وے۔ ایویں بندہ یوں یوں کرے پیا، نہ ادھر کدھر نپیا کدھر ادھر نپیا، جس خطاب میں چس نہیں، عشق نہیں، مس نہیں، دل نہیں، کھس نہیں، اوکے خطاب ہے، اوکے خطاب ہے۔ ایویں ٹاں ٹاں کرنے نال کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ مزہ ہے کہ گل اٹھو نکلے، دل وچوں نکلے تے دل وچ لے۔ مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غم مت کر اے میرے پیمبر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، ارے انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک ارے مر جائیں حاسد جل، مر جائیں غم مت کر اے میرے پیمبر،
اے آنے شامل واجہ پتا ہونا نا، موسیقاراں میں جڑا بے سرا آدمی ہوئے نا، اس نے یعنی بے سرا پانا چھپانے واسطے اسا واجے نال بٹھانے کہ وکھرا ٹان ٹان نہ کرے. میں اتھے کیے بلاوا نا، ایک بھی سورا چ نہیں، سارے ماشاءاللہ بے سورے ہو. مگر ہن پڑھو، غمت کر اے میرے پیمبر. اے سورے نا میری آواز مدار ہے کہ نہیں؟ دیتا جا بھر بھر کے ساغر، دیتا جا ساغر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل، انا ایک اور قطعہ پیش کر رہا ہوں، یہ میرے مصرے لگائے ہوئے ہیں. ہے سرکار دا او ہک بوہا، ہے سرکار دا. سنو شاعروں جن کو دعویٰ ہے شعر گوئی کا، سنو میرے مصرے کو. قرآن کی آیت پر 3 مصرے پنجابی کے لگائے ہیں. قافیہ دیکھیے، ردیف دیکھیے. شاعری کرنے چبلا مارنے آنا تھے میں جتھے بولیا. ہے سرکار دا او ہک بوہا، ہے سرکار دا او ہک، حق دی جتھے ہر ویلے ہوا، حق دی جتھے ہر ویلے. آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں، آپ دا ہر لفظ زبانوں، ان ہوا الا وحی یوحا، ان ہوا الا وحی یوحا، ان ہوا الا، ان ہوا الا وحی. دعائے خیر اللہ کی بارگاہ میں